ہم ذکر کر رہے تھے کہ مارچ کے مہینے میں برق رفتار سیاسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور اس دوران زرداری بیانیہ سب پہ حاوی رہا ہے۔ پی ڈی ایم کی تمام فیصلہ سازی پہ، تمام فیصلوں پہ زرداری بیانیہ چھایا رہا۔ زرداری صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس پورے زمانے میں اپوزیشن لیڈرشپ کے فیصلوں کو لیڈ کیا، بلکہ اپنی پارٹی کے لیے بھی انہوں نے بیش بہا کامیابی حاصل کی، جیسا کہ یوسف رضا گیلانی کو قومی اسمبلی سے سینیٹر بنوا دینا، اور وہ بھی نون لیگ کے ووٹوں سے۔ یہ یقیناً انہی کا کمال ہے، اسی نون لیگ کے ہاتھوں جس نے کہ سید یوسف رضا گیلانی کا پارلیمانی کردار، ان کا وزیر اعظم کی حیثیت سے کردار ختم کرا دیا تھا۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب اویس توحید۔ بہت بہت شکریہ اویس توحید صاحب۔ یہ جو کچھ مارچ میں ہوا ہے اور جس انداز سے یہ سلسلہ چلتا رہا، سپٹمبر سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ عمران خان اب گئے اور جب گئے، اور اس کے بعد مارچ میں تو بس ایسا لگتا تھا کہ بس، لیکن کل جو اس کا ڈراپ سین ہوا ہے جس میں کہ زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو ہیڈ آن، اور پھر اسحاق ڈار کو، اور پھر استعفے، اور یہ تمام چیزیں ختم، فضل الرحمان صاحب اسٹرام آؤٹ کرے گئے اور چلے گئے، یہ سب کچھ گویا کہ زرداری صاحب نے اپنا میچ کھیل لیا، اور کل انہوں نے کہا کہ جی ابھی اس وقت یہ کھیل ختم ہو گیا ہے، اور پھر اگلے میچ کی تیاری کریں گے۔ شکریہ کامران خان صاحب۔ ظاہر بات ہے کہ آپ بھی زرداری صاحب کو 80 کی دہائی سے جانتے ہیں۔ ہم نے آپ کی سٹوریز ہی پڑھ کے زرداری صاحب کو کچھ جاننے کی کوشش کی تھی اس دہائی میں۔ زرداری صاحب پہ اگر کسی نے یہ اعتبار کیا ہو کہ وہ سڑکوں کی اور میدانوں کی سیاست کریں گے اور احتجاج کی سیاست کریں گے، تو اس سے زیادہ خام خیالی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے زرداری صاحب نے بڑی چالاکی سے بلاول بھٹو صاحب کو بڑے ایگریشن کے ساتھ اس میدان میں بھیجا، اور وہ مریم صاحبہ اور مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے پی ڈی ایم کے اسٹیج پر بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ اب ہم یہ کر دیں گے اور اب دھڑک تختہ ہو جائے گا، اور وہ خود پیچھے پس منظر میں رہے۔ دو ایسی تقریریں کی ہیں آصف زرداری صاحب نے جس کے اندر انہوں نے براہ راست نواز شریف صاحب کو یہ پیغام دیا کہ نواز شریف صاحب ایک دفعہ انہوں نے جب اصرار کیا مولانا صاحب اور مریم صاحبہ نے، تو بلاول کے ذریعے ایک دفعہ پیغام دلایا کہ مولانا صاحب اگر آ جائیں لندن سے تو استعفے ہم انہیں پیش کر دیتے ہیں۔ اور کل تو ظاہری بات ہے کہ پی ڈی ایم تحلیل ہو گئی ایک طرح سے، فی الوقت تو، اور عارضی طور پہ تو یہی لگتا ہے کہ وہ ڈیزالو ہو گئی ہے۔ مولانا صاحب دو چار شب کے علاوہ ان کے منہ سے کچھ نہیں نکلا، اور وہ بیچ پریس کانفرنس میں چھوڑ کے چلے گئے۔ مریم صاحبہ کی جو باڈی لینگویج تھی وہ بہت ہی ڈاؤن تھی، اور انہوں نے کسی طریقے سے اپنے آپ کو کمپوز رکھنے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھ لیجئے پیپلز پارٹی ابھی تک ساتھ ہے اور یوسف رضا گیلانی صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اصل میں تو یہ پتہ ہے کہ زرداری صاحب نے اپنی چالیں جو آپ نے بہت تفصیل سے بتایا اپنے ابتدائی میں کامران خان صاحب، وہ بہت طریقے سے چلی ہیں۔ نہ وہ سلطنت سندھ کو قربان کریں گے پی ڈی ایم پر، نہ اس احتجاجی تحریک پہ، جب تک انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ اسٹیبلشمنٹ یا ایسی کوئی ہوا سازگار ہو۔ اور اسی کا وہ جو ہماری جو ان کے قریبی ساتھیوں سے بات چیت ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کیوں سلطنت سندھ کو قربان کر دوں اور کیوں استعفے دے دوں، کیا اس سے عمران خان صاحب کی حکومت چلی جائے گی؟ یہ جو ان میں کا سمجھتا ہوں یہ کہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں تھے نا ویسا بھی، یہ تو کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی کہ زرداری صاحب نے کوئی اس میں کوئی دھوکہ بھی نہیں دیا۔ انہوں نے جیسے کہا، یقیناً انہوں نے بلاول کو لانچ کیا ہوا تھا، اور بلاول زبردست تقریریں کرتے تھے اور تمام استعفے اور یہ ایٹم بم مار دیں گے اور لانگ مارچ یہ کر دیں گے، لیکن اصل تو کھیل جو تھا وہ زرداری صاحب کے پاس تھا۔ لیکن نواز شریف صاحب، یہ پوری نون لیگ، یہ تمام لوگ جو ہے تجربہ، زبردست تجربہ ہے، زرداری صاحب کا تجربہ ہے، یہ کس چکر میں آ گئے تھے، یہ کس دنیا میں رہ رہے تھے، یا یہ کہ یہ مریم صاحبہ کی ناتجربہ کاری تھی جو پریویل کر گئی؟ آخر نواز شریف صاحب نے بھگتا ہے زرداری صاحب کو، تین حکومتوں میں یہ پوری نون لیگ بھگتتی رہی ہے، یہ کس چکر میں آ گئے؟ کامران صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کو پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی کا سہارا لیں، کیونکہ ان کے سٹیکس تو بالکل نہیں ہیں۔ ان کے سٹیکس تو اس پارلیمانی سسٹم میں کوئی اقتدار کے تو ہیں نہیں، اور وہ اسی آسرے میں رہے۔ اور جو آس پاس زرداری صاحب کے لوگ تھے وہ کہتے تھے نہیں، آخر تک آپ دیکھے گا جب سینٹ کا چیئرمین ہمارا الیکٹ ہو جائے گا اپوزیشن کا، تو اس کے بعد آپ دیکھے گا کہ زرداری صاحب جو ہے کوئی چمتکار کریں گے۔ اور اسی وجہ سے نواز شریف صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیٹ بیک ہوا، لیکن مریم صاحبہ کی بھی ناتجربہ کاری میں سمجھتا ہوں کہ سامنے آئی۔ بہت بہت شکریہ جناب اویس توحید، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پی آر